الليل والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کی آمد کا شکریہ۔ اس وقت میں چاہوں گا کہ ہمارے شرکاء کو تھوڑا سا آپ اسکرین پر دکھائیں۔ میرے دائیں جانب مولانا بلال سلیم قادری، مفتی عابد مبارک صاحب، جناب ثروت اعجاز قادری، مولانا ریحان امجد نعمانی، مفتی غلام غوث بغدادی، علامہ سید مظفر شاہ، علامہ لیاقت حسین اظہری، مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی، علامہ بختیار علی، مولانا قاری محمد زمان، مولانا صابر نورانی، مولانا احمد ربانی، مفتی رفیع الرحمان، علامہ اشرف گرمانی، مولانا محمد شمیم خان اور دیگر حضرات تشریف فرما ہیں۔ فرانس میں توہین آمیز خاکوں کی اشاعت اور پھر فرانسیسی صدر کی اس شرمناک حرکت کی پشت پناہی امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا المیہ، ذہنی اور قلبی اذیت کا سبب ہے۔ توہین رسالت پر کسی سربراہ مملکت کی حوصلہ افزائی پہلا واقعہ ہے۔ اس نے مسلمانوں کے دل مجروح کر دیے ہیں اور یہ سوچی سمجھی سازش ہے تاکہ مسلمان محبت رسول میں سرشار ہو کر اشتعال کی کیفیت میں کوئی جوابی کارروائی کریں اور پھر انہیں عالمی دہشت گرد قرار دیا جائے۔ ہماری حکومت، پارلیمنٹ سیاستدانوں نے مذمتی قراردادیں پاس کیں اور بیانات جاری کیے۔ ہم اس کی تحسین کرتے ہیں، لیکن حکومتوں کا کام صرف مذمتی قراردادیں پاس کرنا نہیں ہوتا بلکہ عملی اقدامات کرنے بھی ہوتے ہیں جو نظر نہیں آ رہے۔ اگر سفیر کو بلا کر احتجاج کا پروانہ ہاتھ میں دینے سے مسئلہ حل ہو جاتا تو ہماری وزارت خارجہ نے بھارتی سفارتکاروں کو گزشتہ برسوں میں اتنے احتجاجی پروانے دیے ہیں کہ
گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا اندراج ہو سکتا ہے۔ کم از کم اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر فرانس سے اپنے سفارتکار کو احتجاجاً واپس بلایا جائے اور فرانسیسی سفیر مارک بیریٹی کو ملک بدر کیا جائے تاکہ فرانسیسی حکومت کو اس کی شرانگیزی اور دہشت گردی کی شدت و حدت کا صحیح ادراک ہو سکے۔ فرانس میں بعض مساجد اور اسلامی مراکز کا بند کیا جانا آزادی مذہب کے خلاف ہے۔ اس مسئلے کو یورپین یونین اور اقوام متحدہ کی سطح پر اٹھایا جائے۔ پاکستان اور ترکی کے سوا کسی مسلم حکمران کی جانب سے کوئی توانا رد عمل نہیں آیا۔ اگر اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC مردہ ہو چکی ہے تو پاکستان کو پہل کر کے خود کوئی بین الاقوامی سربراہی یا وزارت خارجہ وزرائے خارجہ کی سطح پر کانفرنس منعقد کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی حکومت کی مجبوریوں اور تہدیدات کا احساس ہے، لیکن ایمان اور عقیدے کا مسئلہ قیمت مانگتا ہے۔ آج کی دنیا میں بیانات کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہم الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے اپیل کرتے ہیں کہ پاکستانی مارکیٹوں میں موجود فرانسیسی مصنوعات کی فہرست کو شائع کریں تاکہ لوگوں کو آگہی حاصل ہو اور بائیکاٹ کی مہم کی تشہیر کریں۔ نیز متحرک مذہبی تنظیمیں تمام سپر اسٹورز کے سامنے نمایاں انداز میں یہ فہرستیں آویزاں کریں۔ فرانس کی بیشتر درآمدات کا تعلق بنیادی ضرورتوں سے نہیں ہے بلکہ سامان تعیش سے ہے۔ اس سے پاکستان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور یہ تنظیمیں وفد بنا کر درآمد کنندگان سے ملیں اور فرانسیسی مصنوعات کی درآمد کا سلسلہ رکوائیں، کیونکہ حکومت کے لیے سرکاری سطح پر ایسا فیصلہ کرنا اگرچہ نہایت خیر کا باعث ہوگا لیکن دشوار امر ہے۔ مذہبی سیاسی جماعتیں حکومت سے ہٹ کر اسلام آباد میں مغربی سفارتکاروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں اور ان کے سامنے اس مسئلے کی سنگینی کو پیش کریں۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے لکھا ہے، توہین رسالت کی ریاستی سرپرستی جنگی جرائم میں آتی ہے۔ اس مسئلے کو اجاگر کیا جائے۔ 2 سال پہلے یورپین عدالت قرار دے چکی ہے کہ دینی مقدسات کی توہین اظہار رائے کی آزادی میں نہیں آتی اور پریس فریڈم کا اس پر اطلاق نہیں ہوتا۔ اگر دنیا دہشت گردی، مذاہب، تہذیبوں اور قوموں کے درمیان نفرت انگیزی کو ختم کرنا چاہتی ہے تو دینی مقدسات کی توہین کو فکری اور نظریاتی دہشت گردی قرار دیا جائے اور عالمی سطح پر اس کے لیے قانون سازی کی جائے۔ ہم ماضی میں گورنر ہاؤس کراچی میں مغربی ممالک کے سفراء کو یہ کہہ چکے ہیں
ہماری خواہش تو یقیناً ہے کہ پوری دنیا ہمارے دینی مقدسات کا احترام کرے، لیکن احترام کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ یہ ہمارا آپ سے مطالبہ نہیں ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ہمارے دینی مقدسات کی توہین نہ کریں، اور قرآن کریم نے مسلمانوں کو بھی اسی اصول کا پابند بنایا ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ آنے والے جمعۃ المبارک کو ناموس رسالت کے عنوان پر خطابات کیے جائیں، اسے یوم احتجاج کے طور پر منایا جائے، اور ملک بھر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوسوں اور اجتماعات کو تحفظ ناموس رسالت کے عنوان سے منعقد کیا جائے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک میں تمام دینی اجتماعات اسی عنوان کے تحت کیے جائیں۔ نیز میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوسوں اور جلسوں کو فل پروف سیکیورٹی دی جائے۔ نیز ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ناموس رسالت، ناموس امہات المؤمنین، ناموس اہل بیت اطہار، ناموس صحابہ کرام اور ناموس مقدسات دین کے مقدمات کے لیے خصوصی قوانین بنائے جائیں۔ اس کے لیے خصوصی قانونی ضابطۂ کار بنایا جائے، اور ان مقدمات کو براہ راست فیڈرل شریعت کورٹ میں ٹرائل کیا جائے، تاکہ اور اس کے لیے کم از کم مدت کا تعین کیا جائے۔ فیڈرل شریعت کورٹ میں وافر دینی علم رکھنے والے جج صاحبان کا تقرر کیا جائے، تاکہ قصوروار کو سزا ملے اور بے قصور رہا ہو جائے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہماری ماتحت عدالتوں کے جج صاحبان ان مقدمات کی حساسیت کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں بلا وجہ معرض التوا میں رکھا جاتا ہے اور مقدمات فیصل نہیں ہوتے۔ توہین صحابہ کے کسی مجرم کو اب تک قانون کی گرفت میں نہیں لیا گیا۔ اس پر مسلمان پاکستان کو بے حد تشویش ہے، اور کچھ لوگ تو نظام حکومت میں اہم مناصب پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس اہل سنت کے علماء کو یک طرفہ طور پر جیلوں میں ڈال رکھا ہے، انہیں رہائی دی جائے۔ ہمیں اس پر بھی تشویش ہے کہ اچانک دہشت گردی کی ایک نئی لہر اٹھ رہی ہے۔ ہمارے انٹیلیجنس اور قومی سلامتی کے اداروں کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم دہشت گردی کے تمام واقعات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پشاور کے واقعے میں قرآن پڑھنے والے ننھے بچوں کو شہید کیا گیا ہے، یہ کھلی درندگی اور بربریت ہے۔ مولانا ڈاکٹر عادل خان کے سفاکانہ قتل کے محرکات اور مجرموں کو قانون کی گرفت میں نہ آنا سب کے لیے باعث تشویش ہے۔ ایسے حالات میں علماء اور دینی اداروں کو مناسب سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ پریس کانفرنس میں جو علماء کرام اور زعماء اہل سنت شریک ہیں، ان کے نام آپ کے پاس درج ہیں اور ہم آپ سے تعارف کرا چکے ہیں۔ آپ حضرات کا، تمام چینلز کا اور اخبارات کے صحافیوں کا ایک بار پھر شکریہ، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارا یہ دردمندانہ پیغام پوری قوم تک اور دنیا تک پہنچائیں گے۔ یہ آپ کا اور ہمارا مشترکہ مشن ہے، یہ آپ کی اور ہماری مشترکہ دینی ذمہ داری ہے۔
ٹھیک ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ یا رب العالمین، 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں اور 57 مسلم ممالک کے حکمرانوں کو اپنی ناموس مقدس جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناموس امہات المؤمنین، ناموس اہل بیت اطہار، ناموس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ناموس مقدسات دین کی حفاظت کی جرأت ایمانی اور قوت و توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، کفن بدست ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے جو دینی بھائی میڈیا میں بیٹھے ہیں، اخبارات میں بیٹھے ہیں، دینی مقدسات کی حرمتوں کی حفاظت کے حوالے سے انہیں بھی اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ مشن اور تحریک جاری رہے گی، اور آنے والے دنوں میں حالات کے تقاضوں کے مطابق جو حکمت عملی درکار ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو اختیار کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا شکریہ، ماحضر آپ کے لیے تیار ہے۔